بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین روشنیوں میں ہجوم کے درمیان بے چین کھڑا وہ بازار حسن کی اونچی اونچی عمارتوں اور کھڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شدید انتظار اور کچھ چمک سی تھی، ایسی چمک جو کسی کی آنکھوں میں عرصہ بعد کسی خواہش کی تکمیل ہونے سے نظر آئے۔ رنگین کھڑکیوں میں لڑکیوں کے کھڑے ہونے سے ان لوگوں کے لیے اور بھی رنگین ہو جاتی جو رات کے اندھیرے میں یہاں آ کر حسن خریدتے، شراب سے محظوظ ہوتے اور پارسائی کا لبادہ اتار کر گناہ کرتے، اور دن کے اجالے پھیلنے سے پہلے ہی اس بازار حسن کو ویران کر جاتے۔ دن کی روشنی میں بازار حسن ویران اور پارسا لوگوں کے لیے صرف ایک گندی اور ناپاک جگہ تھی، اور سورج کی روشنی میں مدھم ہوتے ہی یہاں رنگین روشنیوں کے جلد ہی چہل پہل شروع ہو جاتی اور بازار حسن آباد ہو جاتا۔ وہ 21-22 سالہ خوبصورت نوجوان حاشر تھا۔ اس کے لباس پر اس کی طے کی گئی لمبی مسافت کی گرد واضح تھی، اس کے باریک باریک نقش اور نقش پر پڑی طویل صبر کی لکیریں، اور ان لکیروں میں خواہش کی تکمیل کی چمک اس کو مزید دل فریب اور پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ کسی کے انتظار میں پھولوں اور گجروں کی ٹوکریاں لیے کھڑا تھا۔ سامنے کی عمارت سے ایک آدمی اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ آدمی نے دور سے ہی اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور خود واپس مڑ گیا۔ وہ پھول اٹھائے اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ اس علاقے کا سب سے عمدہ کوٹھا تھا جو آتش بیگم کی سرپرستی میں ہر دور میں عروج پر رہا۔ یہاں دور دراز علاقے کی انتہائی امیر شخصیات کا آنا جانا تھا۔ معمولی لباس میں ملبوس حاشر سیڑھیاں چڑھتا ہوا بار بار ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ ایک کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ کمرہ کشادہ اور انتہائی خوبصورت تھا، جس میں آسائش کا سارا سامان موجود تھا، مگر وحشت بستر کی سروٹوں سے لے کر گلدانوں میں سجے تازہ پھولوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ اس کے عقب سے کندھے کو کسی نازک ہاتھ میں ہلکا سا چھو کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ آ گئے تم؟ کب سے تمہارا انتظار تھا۔ خوبصورت لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بس دیر ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں حاشر نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے وہ اسے حفظ کرنا چاہتا تھا، اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کا نظر جھکانا لڑکی کو محظوظ کر رہا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے حاشر کو بستر کی طرف جانے کا اشارہ کیا، جہاں پہلے سے ہی ایک گلاب موجود تھا۔ حاشر نے گلاب کو دیکھا، کچھ پل رکا اور اپنی لائی ہوئی ٹوکریاں نیچے رکھ کر وہ بستر پر بلاک کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ اس کوٹھی کی سب سے نوجوان اور خوبصورت طوائف شانزے کا کمرہ تھا، جو آتش بیگم کی اپنی بیٹی تھی، جو ابھی کم عمری کی وجہ سے صرف رقص تک محدود تھی اور بالکل نہیں خوبصورت اور مہنگی رقاصہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 16-17 برس تھی۔ آتش بیگم پہل شام سے اس کی شادی کے خواب دیکھا کرتی تھی، مگر حالات نے کبھی ساتھ نہ دیا اور بالآخر شانزے کو ایک رقاصہ بنانے پر مجبور ہو گئی۔ شام سے اس کی گردن سراہی کے مانند لمبی اور شفاف تھی کہ پانی کے گھونٹ تک گنے جا سکتے تھے۔ نزاکت بھری چال، شرارت بھری سرمئی، بڑی بڑی آنکھیں، ناگن جیسی کالی گھنگریالی زلفیں جو کمر کو ڈھانپ رہی تھیں۔ شانزے کے چلنے سے پائلوں کی چھن چھن کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، وہ خاموشی جو اب تک ان دونوں کے درمیان اتنی ملاقاتیں کے باوجود بھی قائم تھی۔ شانزے نے قریب آ کر کچھ سنجیدگی سے بستر پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا، اور اس کی سرمئی آنکھوں کا رنگ آنکھوں میں لرزتے پانی سے چھپ رہا تھا۔ اس نے حاشر سے بستر کی پچھلی جانب جا کر کہا، کیا تمہیں مکمل یقین ہے جس چاہ میں تم یہاں آئے ہو، جس چیز کی حسرت میں یہاں تک لائی، تم وہ حاصل کر لو گے؟ حاشر نے بستر کو مضبوطی سے تھام کر بمشکل سے آواز نکال کر کہا، ہاں، اب مزید انتظار کی طرف سہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ خواہش کی تکمیل میری زندگی میں بچی چند سانسوں کو آسان کر دے گی، ورنہ اب مزید یہ حسرت، یہ خواہش لیے میں جیتا رہا تو مر جاؤں گا۔ مجھے اب کچھ لمحے جینا ہے، آج کچھ لمحے خواہش کی طرف سے نکل کر آزاد فضاؤں میں جینا ہے۔ میں اب تھک چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور پیچھے کھڑی شانزے کی طرف چل پڑا، جو اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چند قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ شانزہ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر کانپ رہی تھی، چوڑیوں کو کلائی میں ایک ایک کر کے توڑ رہی تھی۔ کتنی چوڑیوں کے کان اس کے بازو میں چوم کر زخمی کر رہے تھے۔
اس کو خود معلوم نہیں پڑا، شاید جب انسان کی روح کسی جاننے والے کے ساتھ ہی روانہ ہو جائے تو جسم پر لگتے زخم نہ درد دیتے ہیں نہ محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر رکا، اس نے دروازے پر پرنٹ موتیوں کی لڑیاں ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیں اور اگلے ہی لمحے ان لڑیوں کو اپنے پیچھے زور سے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ یا اللہ، یہ الفاظ شانزا کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ شانزا کمرے کے درمیان اب بے جان کھڑی تھی، اس کی سرمئی آنکھوں سے نکلنے والے موتی کاجل میں گل کر اس کے گالوں پر لگی کالی لکیریں کھینچ چکے تھے۔ ایک لمحے کو کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ انسان ہے یا کوئی بت۔ کیا ہوا شانزے میری جان؟ کمرے میں آتی نازو نے ایک دم حیرانگی سے پوچھا۔ شانزے میں چونک کر آتی نازو کو دیکھا شانزے نے چونک کر اپنی طرف آتی نازو کو دیکھا اور کچھ دیر بعد وہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا کچھ ہوا تھا، کیا کچھ گزر گیا اور کتنا کچھ ختم ہو گیا۔ نازو کے ہاتھ میں شانزے کے ہاتھ تھامے بازو پر لگے زخم دے کر حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا یہ؟ اسی لمحے شانزے کو خود پر گزرے قیامت اور اذیت کا احساس ہوا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی اور پیر نازو کے گلے لگ گئی۔ سب ختم ہو گیا نازو، وہ چلا گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ہے نازو کی جان؟ خدا را مجھے بتاؤ، نازو نے اس کو خود سے دور کرتے ہوئے پوچھا۔ شانزے نے چہرہ صاف کیا اور بولی، وہ بھی یہاں سے اٹھ کر میری طرف آیا اور بستر کے پیچھے شازیہ اسے اشارہ کیا۔ اس نے مجھے دیکھا، میں سننا چاہتی تھی اس سے کچھ ایسا کہ وہ مجھے کہتا تھا اور میں سب چھوڑ کر اس کے قدموں کے نشان پر چلتی، اپنی ہستی کو اس کے قدموں میں خاک کر ڈالتی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی۔ مجھے مجبوراً ہمیشہ کی طرح کچھ دیر خاموشی سے برداشت کر کے اس کو اس کے لائے ہوئے پھولوں اور گجروں کے پیسے دینے پڑے۔ وہ صرف ایک دکاندار بن کر آیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہاں کوئی اس کے الفاظوں پر بکنے کو تیار تھا، مگر ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان طویل خاموشی حائل رہی اور پھر پھولوں کے بدلے پیسوں کا تبادلہ۔ یہ کہتے ہی شانزا کی ہچکی بند گئی اور منہ ہتھیلیوں میں چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کبھی تم سے بات ہی نہیں کی، ہمیشہ ہی تو وہ خاموش رہتا ہے، اتنے سالوں کی خاموشی سے برداشت کی، اب کیوں ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئی ہو؟ نازو نے دھیمی آواز سے کہا۔ کی تھی بات اس نے مجھ سے؟ کب کی تھی؟ نازو شانزے کے سامنے جواب سننے کو تڑپ رہی تھی۔ 8 سال پہلے وہ یہاں پہلی بار آیا تھا اور پہلے دن سے اب تک روزانہ اسے سامنا ہوتا۔ شروع کے سال بہت خاموش تھے، دھیرے دھیرے مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ یہاں آنے کے 4 سال بعد خاموشی ٹوٹی اور میں نے اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اسے جھمکے خریدنے ہیں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اور اس کے پاس پیسے نہیں۔ وہ جہاں باغ میں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ دل توڑ کر ہار یا گجرے بنا لاتا تھا۔ مجھے نہیں یاد میرا پہلا گاہک کون ہوگا اور آخری کون۔ ابھی تک میں رقاصہ ہی ہوں۔ میری جان نے کہا تھا اگر کوئی میرا ہاتھ تھام لے تو وہ مجھے رخصت کر دیں گی، مگر آج سے میں بکنا شروع ہو جاؤں گی اور دیکھو ناظمہ، عشق مجھے بے مول کر گیا اور یہاں روز میری بھاری قیمت لگے گی۔ اس کی چوڑیاں اس کے بات جاری رکھنے میں رکاوٹ بن رہی تھیں مگر مجھے یاد ہے میں اس کی پہلی چھوٹی سی گاہک تھی اور آج آخری گاہک بھی۔ آخری مطلب؟ نازو نے استفسار کیا۔ ہاں آخری، اب وہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کو 8 سال لگ گئے جھمکوں کے لیے پیسے جمع کرتے ہوئے، اور ہر بار پیسے جمع کر کے جب وہ جھمکے لینے آ جاتا تو قیمت بڑھ چکی ہوتی تھی۔ یہاں پیسے کہیں خرچ ہو جاتے تھے اور وہ واپس میرے سامنے شام کو کھڑا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا اس کو میری خاموش بد دعا لگتی ہے کہ جھمکے لے لیتا تو میں اس کے دیدار سے محروم ہو جاتی، اور جس رات وہ کہہ جاتا آج جھمکے لے لوں گا، وہ ساری رات میں امی جان کے گھروں چوری کر کے چھپکے سے کمرے میں اتنا ناچتی کہ میرے گرو ٹوٹ جاتے اور میں روتے روتے سو جاتی۔ یہ دیکھو جملے، کتنے گھنگروں کی جوڑیاں ہیں ٹوٹی ہوئی۔ اس نے ایک دیوانہ وار اس کی طرف بڑھایا جو 10 گھنگروں کی چوڑیوں سے بھرا تھا۔ جانتی ہوں میں صبح ایک گھنگرو سمیٹ لیتی کہ یہ گروپ مجھے اس کی جدائی کا احساس دلاتے رہیں گے اور میں انہیں گھنگروں کو اس کا دیا ہوا تحفہ سمجھ کر سنبھال لیتی تھی، مگر شام ہوتے ہی کھڑکی پر انتظار کرتی تو وہ کھڑا ہوتا تھا اور میں پھر سے جی اٹھتی تھی۔ 10 بار میں اس کی مکمل جدائی کا خوف چھوٹی سی عمر اور پختہ محبت میں جھیل چکی ہوں، اور آج 11۔
مگر آج صرف 11ویں بار جدائی کا عذاب اور خوف نہیں جی لوں گی، مگر اب ہمیشہ کی جدائی ہے، ہمیشہ کی اذیت، ہمیشہ دیدار سے محرومی کی سسکیاں کمرے کے وحشت میں شامل ہو کر چھینپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مگر نازو، مجھے حیرت ہوئی کہ کچھ عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے 8 سال مکمل محنت کر کے بھی خرید لیتے ہیں۔ اس کے پاس جو رقم تھی اس میں صرف 5,000 روپے کم تھے۔ اب بھی کچھ دن لیٹ ہوتا تو قیمت بڑھ چکی ہوتی یا جمع کیے پیسے خرچ کر چکا ہوتا۔ میں نے اس کو زیادہ پھل لانے کا کہا اور پوری قیمت ادا کر دی۔ نازو، دیکھو، میں ہوں جس نے اپنی اذیت کو گلے لگایا ہے، جو اب اس کے دیدار کو ترسے گی، مگر میں اس کے چہرے پر جو کہ نہ لینے کی اذیت اور تڑپ، اور اس کے پاؤں میں پہلی ٹوٹتی جتی سے گرم زمین سے چلتے پاؤں اور پتھروں کی نوک سے لگتی ہے چوٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جھونکوں کا قیدی تھا اور میں اس کی محبت کی۔ اسے محبت میں جھمکے تحفہ دینے تھے، اور میری محبت کیا تحفہ لیتی کہ میرے نصیب میں صرف گالی ہے۔ ہم رات کی تاریکی میں زندہ رہنے والی مخلوق ہیں، جن کے اجالے ہم سے ناپاک ہو جاتے ہیں، لہذا ہم اجالوں میں چھپ جاتے ہیں اور رات میں راج کرتے ہیں۔ میرا کیا مقابلہ اس جوان کو والی سے؟ وہ اب اس عورت کی آغوش میں پرسکون رہے گا، اس کو چند روپے کی خاطر پھول بیچنے یہاں اس گندگی میں نہیں آنا پڑے گا۔ نازو، وہ معصوم اور پاک انسان ہے، یہ جگہ اس کے عکس کے قابل بھی نہیں، تو میرا عکس اس کی زندگی کو کتنا داغدار کرتا۔ میں یہ عذاب اس کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں خوش ہوں کہ کتنے سال بعد آج وہ پرسکون ہو جائے گا، اور اس کا سکون سوچ کر میری روح کو سکون سا آ جاتا ہے۔ آنسو اس کے چہرے پر لگی کالی لکیریں ڈال کر اب مسلسل بہہ رہے تھے۔ شاندے، تم اس کو کہتی تو صحیح، میں کیوں نہیں کہی؟ تم نے کیوں نہیں کہی دل کی بات؟ اس نے بجھے دل سے کہا۔ اور بستر پر ایک گلاب رکھا تھا۔ شاندے نے بستر کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ 8 سال پہلے سے جب شام کو میں سے پھول لینے جاتی تھی، ہم دونوں تقریباً ناسمجھ تھے، تو وہاں بہار بیگم آتی تھی، وہ اس سے ایک پھول لیتی اور کسی آدمی کو دے کر کہیں رخصت کر دیتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، بہار بیگم یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو پھول تحفے میں دیتے ہیں۔ پھول چاہنے والے کی چاہت کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر قبول کر لیا جائے تو سمجھ جاؤ چاہت قبول ہوگی۔ نازو، میں نے بھی پھول رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا پھول کی داستان، مگر اس نے پھول کو دیکھا مگر اٹھایا نہیں۔ ہاں، شاید بات بہت پرانی ہے، آپ سب ہار بیگم کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، وہ بھول گیا ہوگا۔ شاندے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچ میں گم ہو گئی۔ ناز بستر پر پھول دیکھ رہی تھی جو نہیں تھا۔ شاندے، پھول نہیں ہے۔ شاندے نے چونک کر دیکھا تو بستر خالی تھا، مگر نیچے بڑی ٹوکریاں بھری ہوئی تھیں۔ پھول شاید ان میں گر چکا ہوگا۔ نازو، اس کے لائے ہوئے پھولوں میں میری محبت کے اقرار کا پھول بھی شامل ہو چکا ہوگا، شاندے نے ہلکی آواز میں کہا۔ شاندے، میری جان، وہ تو پرسکون رہے گا، اور تم؟ نازو نے انتہائی اداسی سے پوچھا۔ ہم؟ شاندے نے سر کو جھٹکا دے کر پیچھے نازو کی طرف منہ کیا۔ اس کے گھنگریالے بال ہواؤں میں لہراتے ہوئے اس کی کمر تک ٹک گئے۔ اس نے آنسو کو انگلی کی پول پر اٹھایا اور انگوٹھے سے نازو کی طرف پھینک دیا اور کہا لگا کر بولی، میں ہر روز اب رقص میں گھنگرو توڑوں گی اور بعد از رقص اس جگہ پر میری ذات بکھرا کرے گی۔ بھلا میں پہری تھوڑی ہوں؟ یہاں تو ہر دن کسی نہ کسی طوائف کی محبت تم توڑ دیتی ہو۔ بازار حسن اسی طرح کی کہی اور انکہی سستی محبتوں کا گواہ ہے۔ ایک اور سہی۔ یہ کہہ کر اس نے بھیگی آنکھوں سے ہنستے ہوئے نازو کو آنکھ ماری اور بولی، امی جان سے کہیں آج سے میں یہاں بکنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی گم ہو گئی اور آہستہ سے بولی، اب میرا ہونا نہ ہونا میرے لیے اہم نہیں، خدا تجھے سلامت رکھے۔ تیری محبت کی آغوش میں حاشر۔ اور شاندے کے ہونٹوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جھمکوں کی ڈبیا اٹھائے آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ رکا، نیچے قدموں میں بیٹھ گیا اور ڈبیا سامنے رکھ دی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، چہرے کے گرد آنسو سے صاف ہو رہی تھی۔ اس نے سر قبر پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اماں، یہ دیکھ تیری آخری خواہش جو پوری کرتی کرتی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہ میری بیوی کو جھمکوں کی جوڑی دی گئی۔ میں جھمکے لے آیا ہوں، مگر اماں، میں خود کو ان جھمکوں کے بدلے ہار آیا ہوں۔
8 سال اماں، 8 سال پہلے جھمکوں کے لیے کوشش شروع کی تھی، مجھے اس جگہ جانا پڑا، اور 8 سال سے ہی اس کی محبت کو اسی طرح میرے دل میں جگہ بناتی رہی۔ جب پہلی بار میں اس جگہ گیا، وہ بھاگتی ہوئی چنری سنبھالے میری طرف آئی۔ میرے پاس 2 ہی گجرے تھے، اس نے دونوں گجرے لے لیے تھے۔ وہ اس کو پورے نہیں تھے مگر اس نے پہن لیے۔ پھر ہر روز میں اس کے سائز کے گجرے بنا کر لے جاتا اور وہ چہکتی ہوئی گجرے لے لیتی۔ حاشر کی آواز میں تڑپ اور اذیت تھی جو قبرستان کے ماحول کو مزید اداس کر رہی تھی۔ وہ قبر سے باہر موجود ایک مردہ تھا جس کو انتظار تھا کہ کسی طرح مٹی اس کو ڈھانپ کر اس کی اذیت کم کر دے۔ پہلے دن ہی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی موجودگی میرے دل میں اس کی محبت پیدا کرتی رہی۔ میں اس کے منہ سے زہر سننے کو ہر روز جاتا۔ کبھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں جب جھمکوں کے پیسے پورے ہونے کا کہتا تو وہ اداس ہو جاتی، مگر اگلے لمحے پھر سے ہنسنے لگتی اور میرا دل ٹوٹ جاتا کہ اس کو میرے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے 10 بار اماں پیسے ہونے کے باوجود جھمکے نہیں لیے، کیونکہ ہر بار جھمکے لینے کا کہہ کر وہاں سے رخصت ہوتا تو اس کی آنکھیں اور چہرہ بالکل سفید پڑ جاتا۔ ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ مجھے اذیت میں مبتلا کرتی تھی اور میں دکان پر جا کر خالی ہاتھ واپس آ جاتا، اور جب اس کے بعد واپس آتا تو وہ کھڑکی میں اداس کھڑی ہوتی اور مجھے دیکھ کر چہک اٹھتی۔ اس کے چہرے کا سفید رنگ لال ہو جاتا اور میں ہر بار جھمکے کے نہ لینے کے فیصلے پر خوش ہو جاتا۔ اب وہ قبر پر بیٹھا جھمکوں کی ڈبیا کو دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ جھمکے میں اس کے کانوں میں پہنانا چاہتا تھا۔ اماں آج اگر وہ کچھ کہہ دیتی تو میں پہنا دیتا۔ میں نے کئی دن سے جھمکے لے رکھے تھے کہ کسی دن وہ اشارہ کرے گی اور چونکہ اس کو تحفہ دے دوں گا، مگر اس نے مجھ سے کہا تم بتاؤ کتنے پیسے کم ہیں، کل اتنے پھول لے آنا اور پیسے لے جانا اور پھر آزاد ہو جانا۔ اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اماں خود اپنے قیدی کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا اور سمجھتی ہے کہ میں اب جی لوں گا۔ نہیں اماں، میری تو آپ اب کسی لمحے بھی سانس بند ہو جائے گی۔ میری سانسوں کو قیدی کر کے وہ کہتی ہے آزاد کر دیا۔ اس نے چہرہ صاف کیا اور جیب سے پھول نکال کر قبر پر رکھ دیا۔ یہ دیکھنا ہے میرے پاس، اس کی صرف یہی نشانی ہے، یہی پھول۔ مجھے پھول دیکھ کر لگا کہ آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے بھی حاصل ہو گئی، مگر اماں اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ بہار بیگم کو دیکھ کر کہا کرتی تھی ان سے کہنا میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جو شخص پھول دے کر واپسی پر کئی پھول لاتا اور کہتا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اماں یہ پھول دے کر مجھے لگا وہ کچھ کہے گی نہیں، مگر نہیں، اس نے صرف ایک بہترین گاہک بن کر میرے بالوں کی قیمت ادا کرنے کا سوچا اور کر بھی دی۔ اماں میں تو خود فروخت ہو آیا ہوں۔ میرا دل، میری سوچ، میرے جذبات، میری خواہش، میری حسرتیں، میری روح اس کمرے میں شاندے کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ تھام لیتی ہے، مگر اس نے مجھے خریدا نہیں بلکہ میں خود بھی عمل ہو کر وہاں بے دام فروخت ہو آیا ہوں۔ اب وہ قبر سے لپٹا ہزاروں کی طرح روتا ہوا پھول کو سینے سے لگائے ہوا تھا۔ شاید اماں شاندے بہار بیگم کی پھول کی داستان اتنی پرانی بات یاد ہی نہیں رہی ہوگی اس کو۔ حاشر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں، کانپتے ہونٹوں، لرزتے ہاتھوں سے ایک بار جھمکے دیکھے اور قبر پر رکھ کر پھول اس ڈیبے پر رکھ دیا۔ لے اماں یہ تیرے جھمکے، اور اس پر میری انکہی سی سکتی محبت جو کہ اب زیادہ دن مجھے زندہ نہیں رکھے گی۔ میری محبت بازار حسن میں ان کی محبت بن کر ہمیشہ سے سسکتی رہے گی، اور ان قریب میں یہاں تیری آغوش میں آ کر اب سکون لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنا مردہ وجود گھسیٹتا ہوا قبروں کے درمیان سے ہو کر باہر نکل گیا۔ پھول ہوا کے جھونکے سے قبروں سے ہوتا ہوا اس کے قدموں کے پیچھے کافی دور تک گیا اور پھر ہوا نے رخ بدل لیا۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔